جو آیت کریمہ میں نے خطبے میں پڑھی ہے یہ صورت نمبر 33 سورۃ احزاب ہے، اور اتفاق سے صورت نمبر بھی 33 ہے، آیت نمبر بھی 33 ہے۔ اسے آیت اہل بیت کہتے ہیں۔ یہ آیت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ اتری ہے۔ اب توجہ رکھنا، میں اس آیت کی تشریح پیش کرنے لگا ہوں، پہلے آیت سن لیں، ترجمہ سن لیں، پھر اس کی تفسیر ذکر کرتا ہوں۔ رب کریم فرماتے ہیں انما یرید اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ کا ارادہ یہ ہے، لیذھب عنکم الرجس، آپ سے پلیتی کو دور لے جائے، اہل البیت، اے نبی کے گھر والوں، ویطہرکم تطہیرا، اور تمہیں پاک کر دے جیسے پاک کرنے کا حق ہے۔ یہ قرآن کریم کی آیت اتری ہے۔ یہ آیت نبی پاک علیہ السلام پر سن 9 ہجری میں اتری ہے، جس وقت نبی پاک علیہ السلام کی اپنی اولادوں میں 7 اولادیں ہیں، 6 اولادیں دنیا سے رخصت ہو گئی تھیں۔ حضور علیہ السلام کی 7 اولادیں ہیں، 3 بیٹے اور 4 بیٹیاں۔ بڑی بیٹی کا نام زینب ہے، دوسری کا نام رقیہ ہے، تیسری ام کلثوم ہے، چوتھی حضرت فاطمہ ہے رضی اللہ تعالی عنہن۔ نبی پاک علیہ السلام کے 3 صاحبزادے ہیں، پہلے کا نام حضرت قاسم ہے، دوسرے کے 5 نام ہیں، طیب بھی ہے، طاہر بھی ہے، مطیب بھی ہے، مطاہر بھی ہے، عبداللہ بھی ہے۔ 5 نام اسی لیے ہیں کہ یہ اعلان نبوت کے بعد پیدا ہوئے ہیں، تو طیب، طاہر، مطیب، مطاہر، عبداللہ کا مطلب کہ انہیں شرک سے پاک زمانے میں پیدا اللہ نے کیا ہے۔ اور نبی پاک علیہ السلام کے تیسرے بیٹے ہیں ابراہیم، تو یہ 3 بیٹے ہیں، تو یہ 7 اولادیں ہوئیں۔ یہ آیت اس وقت اتری جب 6 اولادیں نبی پاک کی دنیا سے رخصت ہو گئی تھی۔ ایک سیدہ کائنات حضرت اماں فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ اس دھرتی پہ زندہ سلامت ہیں، اور اتفاق کی بات کہ یہ واحد اولاد ہے رسول اللہ کی جو حضور پاک کے بعد دنیا سے رخصت ہوئی ہیں۔ باقی 6 کی 6 اولادوں کو نبی پاک علیہ السلام کی زندگی میں دنیا سے رخصت ہونا پڑا ہے۔ حضرت اماں فاطمہ رضی اللہ عنہ اس وقت دھرتی پر سلامت موجود تھی۔ جب یہ آیت اتری تو اس آیت میں اہل بیت کی عزت بتائی گئی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہت کی کہ میں اپنی اولاد کی اولاد کو بھی بلواؤں، تو حضرت علی، حضرت فاطمہ، حضرت حسن، حضرت حسین کو بلوایا، ان پر اللہ کے رسول نے چادر رکھی۔ جامع ترمذی میں بھی ہے اور صحیح مسلم میں حدیث ہے، اور یہ حدیث اماں جان عائشہ رضی اللہ عنہ کی ہے۔ وہ روایت فرماتی ہیں کہ حضور پاک نے ان پہ چادر رکھی اور دعا کی، اللہم ہؤلاء اہل بیتی فتطہرہم تطہیرا، میرے مولا یہ بھی میری اہل بیت ہیں، ان کو بھی پاک کر دے۔ نبی پاک نے ان پہ چادر رکھی۔ جب یہ آیت اتری تھی تو اہل بیت کہہ دیا گیا تھا، اب دوبارہ دعا کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ یہ واقعہ ایک سوال پر کھلا۔ یہ کیسے کھلا؟ جس گھر میں حضور پاک موجود تھے وہ حضرت ام المؤمنین ام سلمہ رضی اللہ عنہ کا گھر تھا، حضور پاک کی بیوی ام المؤمنین۔ حضرت ام سلمہ کہتی ہیں جب چادر رکھ کے حضور پاک میرے ہی گھر میں دعا کر رہے تھے حضرت حسن، حضرت حسین، حضرت فاطمہ، حضرت علی رضی اللہ عنہم کے لیے، تو فجذبہ من زاویہ، میں نے ایک کونے کو اٹھایا، لأنی ادخل معہم، کہ اس چادر میں میں بھی داخل ہو جاؤں، میں بھی دعا کا حصہ بن جاؤں۔ کہتے ہیں حضور پاک علیہ السلام نے ایک جملہ فرمایا انتی علی مکانک انتی علی خیر، فرمایا ام سلمہ تو اپنی جگہ اہل بیت بن چکی ہے، یعنی قرآن کی آیت تمہارے لیے اتر چکی ہے، نبی کی بیویاں اہل بیت ہو چکی ہیں، اب میں اپنی اولاد کے لیے دعا کر رہا ہوں۔ تو اس آیت سے 2 باتیں سمجھ آئیں، ایک اہل بیت کا مقام سمجھ آیا، اور ایک یہ سمجھ آیا کہ کچھ اہل بیت قرآنی شخصیات ہیں جس میں نبی کی بیویاں شامل ہیں، اور بعض اہل بیت حضور کی فرمانی شخصیات ہیں جن میں حضور کے نواسے، حضور کی اولاد اور حضور کے داماد شامل ہیں۔ ہم اہل سنت والجماعت سینہ بھی بڑا رکھتے ہیں، وسعت بھی بڑی رکھتے ہیں، اور ہم میں تنگ نظری بھی نہیں ہے، اسی لیے ہم قرآن کے بنائے ہوئے اہل بیت، نبی کی بیویوں کو بھی اہل بیت مانتے ہیں، حضور کے فرمان میں بتائے ہوئے اہل بیت، نبی کے خاندان کو بھی اہل بیت مانتے ہیں۔ اسے وسعت کہتے ہیں، اسے اسپیس کہتے ہیں، اسے گنجائش کہتے ہیں، یہی وسعت نظر ہے، اس کو تنگ نظری نہیں کہا جاتا۔ میں کئی مرتبہ حکومتی لیول پہ تمام مسالک کی موجودگی میں کہتا ہوں کہ ہمیں چاہیے جو ہم وسعت نظر اپنے دل میں رکھتے ہیں اپنی عوام کو بتائیں، اپنے فالوورز کو بتائیں، اپنے سامعین کو بتائیں، اپنے ناظرین کو بتائیں، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ ہمیں مذہب کتنی وسعت دیتا ہے، اور جس طرح وسعت دی جاتی ہے اس طرح وسعت لی بھی جاتی ہے۔ دیکھو ہم اہل سنت والجماعت کتنے وسیع النظر ہیں کہ ہم میں صحابہ کے نام بھی ہیں، ہم میں اہل بیت کے نام بھی ہیں، ہمارے بچوں کے نام میں ابو بکر و عمر بھی ہے، ہمارے بچوں کے نام میں حسن اور حسین بھی ہے،
ہماری خواتین کے نام میں عائشہ اور حفصہ بھی ہے، اور ہماری خواتین کے نام میں فاطمہ بھی ہے۔ تو یہ تمام نام اس بات کی دلیل ہے کہ ہم وسعت نظر رکھتے ہیں، اس لیے ہم تمام چیزوں کو مانتے ہیں۔ میں نے اپنے 4 ماہ میں حضرت جی مولانا جمشید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی خدمت میں رائمنڈ میں ایک بڑا عرصہ گزارا ہے۔ حضرت مولانا جمشید رحمہ اللہ ایک جملہ فرمایا کرتے تھے، وہ جملہ مجھے آج بھی ان کا یاد ہے۔ ہمارے جو حضرات رائمنڈ سے منسلک ہیں وہ اس بات کی گواہی دیں گے کہ الفاظ حضرت جی مولانا جمشید صاحب کے ہوتے تھے۔ وہ فرماتے تھے، لوگوں، گھر گھر، در در، ہر بندے تک دین کی خدمت کی دعوت لے کر جائیں گے۔ اور ساتھ ایک جملہ کہتے، کیونکہ پورے دین پہ اوپر چلنے میں کامیابی ہے، ادھورے دین پہ چلنے میں کامیابی نہیں ہے۔ یہ بڑا پیارا ان کا جملہ ہوتا۔ تو یہ جب میں اہل بیت کی بات پڑھتا ہوں نا، کہ قرآن نبی کی بیویوں کو اہل بیت کہتا ہے اور حضور کا فرمان نبی کے خاندان کو اہل بیت کہتا ہے، تو ہم پوری شریعت کو مانتے ہیں، اس لیے قرآن والے اہل بیت بھی مانتے ہیں، حضور کے فرمان والے اہل بیت بھی مانتے ہیں۔ تو پھر یہ اشارہ ہے کہ پورے دین پہ چلنے میں کامیابی ہے، ادھورے دین پہ چلنے میں کامیابی نہیں ہے۔ قرآن والی اہل بیت بھی اہل بیت ہیں، نبی کے فرمان والے اہل بیت بھی اہل بیت ہیں۔ لیکن میں بات جس عنوان پہ کر رہا تھا وہ حضرت حسین ہے۔ تو یہ آیت کریمہ اہل بیت کے لیے اتری، نبی پاک نے اس کی گنجائش میں مزید وسعت پیدا کر دی۔ تو جیسے یہ آیت نبی کی بیویوں کے لیے ہے، ویسے یہ آیت سب سے ہوتے ہوتے حضرت حسین کے لیے بھی۔ تو سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ قرآن کریم کی اس آیت میں بھی موجود ہے۔